اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں سید خرم سلیم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد جس ایک جملے پر کھڑی کی گئی ہے وہ خود ایک بہت بڑا جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک ایسا جملہ جسے صدیوں سے ممبروں سے گنجایا گیا، لیکن جب ہم نے حقیقت کی کھڑکی کھولی تو پیچھے کچھ اور ہی نکلا۔ آج میں اس مقدس طلسم کو توڑنے جا رہا ہوں جس کے سحر میں جکڑ کر انسان کو نعوذ باللہ خدا کے تخت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم بات کریں گے اس مشہور زمانہ جملے کی، الحق ما علی و علی ما الحق۔ آپ نے یہ جملہ ہر ممبر، ہر مجلس میں سنا ہوگا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس روایت کی علمی حیثیت کیا ہے؟ آج میں آپ کو ثابت کروں گا، پہلے سنی محدثین کی کتابوں سے اور پھر پھر شیعہ مذہب کی اپنی شیعہ کتب رجال سے کہ یہ روایت نہ صرف ضعیف ہے بلکہ اس کے راوی خود ان کے اپنے مذہب کے نزدیک، ان کے اپنے بڑے محدثین کے نزدیک بھی ناقابل اعتبار اور کذاب ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پکی حدیث ہے یا پکی روایت ہے تو یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دے گی، کیونکہ آج ہم جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ علم رجال اور سند کی جرح سے یہ ثابت کریں گے کہ حق کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ شخصیت حق کی محتاج ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج ہم اس طلسم کو توڑنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے صدیوں سے حقائق کو چھپایا گیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس روایت کے علمی جائزے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اہل سنت کے بڑے محدثین اور ان کی کتب رجال کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، امام ترمذی اور جامع ترمذی۔ یہ روایت بیسیکلی جامع ترمذی میں نقل تو کی گئی ہے، لیکن امام ترمذی نے اسے نقل کرنے کے بعد خود ہی اس پر جرح کر دی اور لکھا ھذا حدیث غریب، یعنی کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور اور اکیلی ہے۔ اور اس کی سند میں موجود اکرمہ مولا عباس، سعد بن عبیدہ اور مختار بن نافع، جن پر باقاعدہ طور پہ کلام کیا گیا ہے۔ امام ذہبی جو کہ علم رجال کے سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب میزان الاعتدال میں اس روایت کے ایک راوی سعد بن عبیدہ یا بعض اسانید میں موجود دیگر راویوں، امام ذہبی کے نزدیک یہ روایت منکر ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں جو اسے صحیح ثابت کر سکے۔ سب سے سخت ضرب ابن جوزی نے لگائی ہے۔ انہوں نے اسے اپنی کتاب الموضوعات یعنی من گھڑت روایات کی فہرست میں ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس روایت کی سند میں محمد بن کثیر نامی راوی سے محدثین نے کذاب اور منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس روایت کی سند میں محمد بن کثیر نامی راوی ہے جسے محدثین نے کذاب اور بہت بڑا جھوٹا اور منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں لکھنا ہی نہیں چاہیے۔ امام ابو یعلا اور ان کی مسند ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن وہاں بھی محدثین نے واضح کر دیا کہ اس کی سند منقطع ہے، یعنی راویوں کا آپس میں تعلق ہی ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ صرف مشہور ہو جانے سے کوئی بات حدیث نہیں بن جاتی۔ جب سند میں جھوٹے اور ضعیف راوی آ جائیں تو وہ روایت علمی طور پر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے دھماکے کا۔ ہم نے دیکھ لیا
کہ سنی محدثین اس روایت کو رد کر چکے ہیں، لیکن اب ہم ان کے اپنے گھر کی گواہی پیش کریں گے۔ اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ الحق ما علی والی روایت شیعہ مذہب کی مستند ترین روایات میں سے ہے، لیکن جب ہم ان کے اپنے علم رجال یعنی کہ راویوں کو پرکھنے کا علم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی اس روایت کی بنیادیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اس روایت کی سند میں ایسے راوی موجود ہیں جنہیں خود ان کے اپنے ائمہ رجال نے کذاب اور ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی جو اس میں رجال کی کتابیں ہیں اس میں اس روایت کے مطابق کامن راوی کون کون سے ہیں؟ اکرمہ مولا ابن عباس، صبا بن یحییٰ المزنی، امیر بن علی الکوفی، المختار بن نافع التمیمی، یحییٰ بن یولا الاسلمی اور سعد بن عبیدہ، جو کہ میں نے آپ کو سنی کتابوں میں بھی بتایا تھا۔ میں نے آپ کو سنی کتب میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو راوی کامن آ رہے ہیں یہ شیعہ اسناد جو شیعہ اس میں رجال ہیں اس میں تو موجود ہیں ہی ہیں، کیونکہ یہ حدیث سنی کتابوں سے لی گئی ہے تو جو 4-5 کامن راوی ہیں وہ دونوں طرف سیم ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں راویوں کے حوالے سے۔ پہلا راوی ہے جی اکرمہ مولا عباس، یہ غلام تھا حضرت ابن عباس کا۔ اس روایت کے اسناد میں یہ شخص کثرت سے موجود ہے۔ ابن داؤد الحلی کتاب الرجال صفحہ 478 یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، انہوں نے اسے متروک الحدیث اور ضعیف راویوں کی فہرست میں ڈالا ہے۔ اب علامہ خوئی الموجم الرجال الحدیث جنہوں نے لکھی، انہوں نے اکرمہ مولا عباس کو صراحت کے ساتھ غلط لکھا اور رجال کشی کا بھی ریفرنس دیا کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں۔ یہ آخری لائن دیکھیں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ روایت اکرمہ کی مدح نہیں بلکہ اس کے برعکس چیز پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے اگر یہ اینڈ ٹائم پہ دین پہ آ جاتا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ غلط دین پر گیا ہے۔ اس روایت کے ایک اور راوی صبا بن یحییٰ المزنی کے بارے میں سنیں۔ موجم الرجال الحدیث میں خوئی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ رجال نجاشی شیعہ علم رجال کی سب سے مستند کتاب، نجاشی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ طوسی کتاب الرجال، شیخ طوسی نے بھی اسے غیر ثقہ اور کمزور راویوں میں شمار کیا ہے۔ امیر بن علی الکوفی المفید موجم الرجال اس میں واضح لکھا ہے، یہ سارے سکین آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے اور مجہول ہے، اس کی بیان کردہ روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ محدثین کی مجموعی رائے کیا ہے اس روایت کے بارے میں۔ علامہ محمد باقر مجلسی بحر الانوار والے نے بھی بعض مقامات پر اسی طرح کی روایت کی سند پر کلام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی روایت کے بنیادی راوی ہی ان کے اپنے اصولوں پر غیر ثقہ ہوں تو اس روایت کو عقیدے کی بنیاد بنانا علمی دیانتداری کے خلاف ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں، پبلشر کا نام بتاتا ہوں، ایون کہ سکین دکھاتا ہوں۔ پہلے میں حوالے دیا کرتا تھا تب مسئلہ تھا، میں پھر پبلشر کے بارے میں بتاتا تھا، لیکن اب جب میں سکین دکھاتا ہوں تب بھی آپ لوگ نیچے صرف یہی کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو ہماری کتاب نہیں ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو، آپ جائیں اپنی لائبریریاں جو ہیں کھنگالیں، اگر وہاں یہ نہیں ملے گی تو جو علمی جرمانہ ہوگا وہ میں پے کروں گا۔ یہ حوالے ڈھونڈنے والا انسان ہونا تو یہ حوالے ان کی اپنی ویب سائٹس اور ان کی اپنی چھپی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی شک کہہ رہے خود اٹھا کر چیک کریں، بنسبت اس کے نیچے یہ کہنا کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، تو یہ جو ہے یہ علمی آپ لوگوں کی جو ہے یہ بے ایمانی ہے، ناراضگی معاف کے ساتھ۔ اب اس روایت کو سب سے پہلے جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ شیعہ مذہب کی جس کو ستون مانا جاتا ہے 4 بنیادی کتابیں جن کو کتاب اربع کہا جاتا ہے، اصول کافی، تہذیب الاحکام، ابتسار وغیرہ وغیرہ، یہ 4 ان کی
ستون ہے جو شیعہ مذہب کی کتاب اربع، اس کے اندر مزے کی بات ہے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہ دین کی اتنی بڑی حقیقت ہوتی تو کیا ان کے بڑے محدثین یعنی کہ کتاب اربع میں اس کو لکھنا بھول جاتے؟ یہ خاموشی خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ روایت بعد میں گھڑی گئی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس روایت کو عقیدے کی بنیاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جب اسے علم رجال کی کسوٹی پر پرکھا گیا تو وہ ریت کے ڈھیر کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک طرف اہل سنت کے محدثین امام ترمذی سے لے کر ابن جوزی تک سب نے اس کی سند کو غریب، منکر اور موضوع من گھڑت قرار دیا اور رد کر دیا، اور دوسری طرف خود شیعہ مذہب کے اپنے گھر یعنی کہ جہاں علامہ حلی ہوں، ابن داؤد ہوں، نجاشی ہوں، سب نے اس روایت کے ستونوں یعنی ان کے راویوں کے ضعیف، متروک اور کذاب کہہ کر خود ہی اپنے اس مقدس طلسم کو پاش پاش کر دیا۔ یہ روایت محض ایک سیاسی اور مذہبی پروپیگنڈے کے تحت بعد میں واضح کی گئی۔ ناظرین، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ صرف یہ یاد دلانا ہے کہ حق کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخصیت حق کی محتاج ہوتی ہے۔ دیکھیں، دین جذبات اور نعروں کا نام نہیں، بلکہ یہ علم، سند اور تحقیق کا نام ہے۔ جب بنیاد ہی جھوٹ اور ضعیف راویوں پر ہو تو اس پر کھڑی کی گئی عمارت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ آپ خود تحقیق کریں، کتابیں اٹھائیں اور ان حوالوں کو چیک کریں، کیونکہ جب تک آپ آنکھیں بند کر کے سنی سنائی باتوں پر چلتے رہیں گے، آپ حقیقت کی خوشبو سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ علمی تحقیق دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔